اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین ذلک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ انہو لا یفلح الظالمون۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں پر، اپنی ذات پر گواہی دیتے ہیں۔ وغرتهم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ تھے کافر۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ معاملہ اس وجہ سے ہے کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے ظلم کرتے ہوئے، واہلھا غافلون، اور بستی والے غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس طرح جو انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب مستغنی، بے پرواہ اور مکمل رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے بعد لے آئے دوسروں کو جو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا اس نے تمہیں پیدا کیا پہلے قوم کی اولاد میں سے۔ انما توعدون لآت، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرما دیں کہ اے میری قوم تم اپنی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو۔ انی عامل، میں بھی اپنا عمل اور کام کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے انجام اور آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ کل نہیں آیت میں بھی جنات نہ اور انسانہ دونوں نہ ذکر ہے۔ آج نہیں اس پہلی آیت بھی اللہ تعالیٰ جنہ اور انسانہ خطاب کرنے پہن، اور یہ خطاب اسی قیامت تک جھڑے کہ اے جنہ اور انسانہ دی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، میں کل عرض کیتی ہے کہ جنات اور انسان پوری مخلوق وچوں ان دو مخلوقاں ہے جڑیاں مکلف ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق ہزاراں کی تعداد ہے، اور اللہ تو علاوہ جاننا بھی کوئی نہیں کہ اس میں کتنی مخلوقات، لیکن کوئی مخلوق مکلف نہیں کہ اس کو کل حساب کتاب ہوئے اور انہاں واسطے جنت اور جہنم ہوئے۔ صرف انسان اور جنات جڑے ان مکلف ہیں، انہوں نے ہر عمل نے متعلق، اور انہوں نے چنگی اور ماڑی جڑی وہ قیامت ڈھڑے پرکھی ویسی اور ویکھی ویسی۔ تو یہ خطاب ہو سی کہ جنہ اور انسانوں کی جماعت، کیا میں تساں وچ رسول نے متے جڑے میری آیتاں تساں نے سامنے پڑھ پڑھ کے سنانے، اور تساں اج نے دن تو ڈرانے، تساں دسینے کہ ایک دن ہے قیامت نہ اور اللہ نے سامنے پیشی، اور تسی اس کا انکار کرنے ہو۔ کیا ان رسول اور نبی آئے یا نہیں آئے؟ اتنے قرآن آیت ہے جیسے جنات کی طرف بھی رسول بھیجنے نہ ذکر ہے۔ تو اتنے علماء نہ بحث مفسرین نہیں کہ کیا جنہ وچوں بھی نبی اور رسول آئے یا انسان ہی نبی اور رسول ہونے۔ تو جمہور جڑے امت نے اکثریت جڑی وہی آخنی کہ صرف انسان ہی اور مرد، انسانہ وچوں بھی مرد، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔
مرداں اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبوت دیتی، انہوں نے نائب اور انہوں نے مقرر کیتے ہوئے قاصد جڑے انہیں جنات نی طرف ان تبلیغ کرنے، یعنی جنہ جو کوئی لوگ آ گئے انہیں ایمان قبول کر کے دا تو انہیں ایمان قبول کر کے اگے بن کے اپنی قوم اور اپنے لوگوں انہیں دعوت دیتی، اور نبی انہوں وچ اور رسول کوئی نہیں آئے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بھائی نہیں یہ جڑی آیت ہے یہ بھی دسے نہیں پئی، اور قرآن مجید دوئی جائے تھی بھی فرمایا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اسی کہیں قوم ہلاک نہ کرنے جب تک اسے رسول نہ بھیج دیواں۔ تو ان آیتیں تو پتہ لگنا کہ جنات نی طرف بھی جنات وچوں ہی رسول آئے، لیکن بہرحال کوئی اس تے واضح اور بالکل دو ٹوک کہیں ہکی گلت اجماع کوئی نہیں، بس دو اقوال موجود ہیں، اور ایک تریہ قول بھی ہوئے اور وہ بھی بہت سارے مفسرین نقل کیتا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بھی نقل کیتا کہ جڑا زمانہ حضرت آدم تو پہلے نا اسے چونکہ ہزارہ سال تو جنات دنیا تے موجود ہے، تو اس وقت جڑے نبی اور رسول آئے تو ان جنہ وچوں ہی آئے، کیونکہ اس وقت انسان اے ہی کوئی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو جڑا پہلے نا زمانہ اسے جڑے جنات نہ دور ہے اسے اللہ تعالیٰ جنات نے وچوں نبی بھیجے، اور بعد جڑے نبی انسانہ دے آئے انہیں ہی انہیں ملائکہ انہیں واسطے جنات واسطے بھی نبی آئے۔ ان جڑیاں دو ترائے اختلافی گلان ان ساریاں اپنی جائی تے موجود ہیں، اور یہ کوئی ایجی گل بھی نہیں جس سے کوئی مدار ہوئے کوئی بخشش اور نجات نہ، لیکن ایک گل علماء نے ہاتھ طے ہوئے اور ایسا مفسرین لکھا کہ ان تمام گلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آپ نے جڑی بیست ہوئی تو جس دن آپ نبوت ملی اس دن تو گھن کے سور پھوکے وینے تک سب نبوت اور رسالت صرف اور صرف حضور نے، یعنی حضور نے بیست تو بعد آپ نے بیست جنات نی طرف بھی ہوئے اور انسان، اس تے کوئی اختلاف نہیں کہ حضور آخری نبی انسانہ نے بھی آون اور جنہ نے بھی آون۔ اگر جنات نی طرف کوئی نبی اور رسول آئے بھی آون تو انہوں نے بھی خاتم الانبیاء جڑے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کے آیا۔ اور مسلم شریف نے حدیث سے آپ فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، اور ایک روایت ہے بعثت الی الاسود والاحمر الی الجن والانس، کہ میں ہر کاڑے اور رتے نہیں اور ہر جن اور انسان کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مشرق تو مغرب اور شمال تو جنوب ہر جگہ تے قیامت تک نہ جڑا زمانہ یہ جڑا اختلاف بھی ہوئے کہ جن امن یا نہیں، یہ حضور تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تو بعد نہ کوئی جنہ وچ نبی اور نہ کوئی رسولہ وچ نبی انسانہ وچ، یا معاشر الجن والانس، اے جنہ اور انسان۔ یہ وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی جنات ایمان آندا، اسی طائف نے سفر ہے فجر نی نماز تے انہاں قرآن مجید سنیا، حضور فجر نی نماز پڑھنے پہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعودی نال ہے، تو آپ نماز پڑھی تلاوت کی تھی تب ان بہت متاثر ہوئے جنات، اور ان ڈھڈینے بھی حضور ہیں بدنے ہیں انہاں بڑے شتونگڑے جڑا نا اس آکر کوئی حادثہ ہے وہاں اس دنیا میں، اور اساں تلاش کرو، تو ان تلاش کرنے اس وادی چو گزرے تو آپ فجر نے ٹائم نماز قرآن پڑھنے پہ سیری نہ وقت بھی ہوئے تو نبی نی زبان بھی ہوئے، تو وہ جنہ نی بریک لگ گئی ہوتے اس صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قال انصتوا، جو نیڑے آئے تو انہیں ایک دنیا چپ کرا، انہیں کہا چپ کرو ہی سنو ہی کہوے، آنی ولو الى قومہم منذرین۔ یہ آیت بھی دسے نہیں پہی کہ اگو وقت جن وان کے تبلیغ کرنے اللہ بیانن ولو الى قوم منذرین، ان وقتیں تو مڑ کے گئے تو اپنی قوم ڈراونے آڑے بن کے گئے کہ انہاں وان کے انہاں یہ پیغام سنا ہے۔ تو ان جنات جڑے ان اس وادی وچ 8-9 بندے نی جماعت ہے، جنہ نی جماعت ہے جس سب تو پہلے ایمان آدھا وقت جنات بارگاہ نبوت چاہنے رہے اور ایمان آنے رہے، اور اللہ تعالیٰ انہاں توفیق دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نے جڑوے سفر ہے تو راستے تے ایک جگہ تے پورا لشکر رک گیا کہ یا رسول اللہ کہ اتنا بڑا سپ ہے
اور وہ اگو پھن پھیلا کے اپنا پھن کھڑا تے او تا کوئی بندہ او تو لگ نہیں 30,000 نہ حالانکہ لشکر ہے تے او اتنا بڑا سپ جس سارے لشکر رو کے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگے تشریف گن گئے اس سب پہ کون تو اس اپنا سر زمین تے حضور نے قدمہ تے رکھ دیتا اور 2-3 دفعہ سر ہوتا چلا چاہ کے کچھ حضور نہ گفتگو کی تھی تو بات اوپر لگا گیا اپنے راستے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمایا جنہ طائف وچ وادی وچ میرا قرآن سنایا انہیں جنہ وچوں ایک جن ہے یہ سپ نہیں آج میں اس نے علاقے چو گزرنا پیا تو ماں سلام بھی کرن آیا اور اپنی حاضری دیون آیا کہ آج تسی میرے علاقے چو لگی وینے ہو تو اللہ تعالیٰ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اللہ نبوت بند کر دیتی جنہ واسطے بھی انسانہ واسطے بھی یہ قادیانی وچوں آ گئے جنہ اجے تک آرام نہیں آیا یا معاشر الجن والانس اے جنہ اور انسانوں کی جماعت الم یاتکم رسل منکم میرے رسول تو سمجھ نہیں آئے یقصون علیکم آیاتی جڑے میری آیتاں تساں پڑھ پڑھ کے سنانے رہن وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قیامت کے متعلق تساں ڈرانے رہن قالوا شہدنا علی انفسنا اکثر یا اللہ اسی اپنے آپ نے خلاف گواہی دینے اور توڑے دربارے کا کوئی مکر نہیں سکنا تو اپنے خلاف علی خلاف نے معنی میں چاہنا کہ اسی اپنے خلاف گواہی دینے کہ بالکل انہیں ہونی ہے کہ تو سنے نبی اساں ڈرانے رہن لیکن اساں انہوں نے گلہ مننے نہیں اپنی زبان چو اقرار کرے سے فرمایا انہوں نے نہ مننے نہیں وجہ ہی ہے کہ غرتہم الحیات دنیا نے زندگی انہاں دھوکہ دیتی رکھ ہر بندے نے دماغ چیز بھائی ہے جہان ہے اتھے جو کچھ کر گنو بہت کم لوگ ہیں جنہاں آخرت سامنے رانی اور آخرت نے استہزار رانا اور اللہ نے سامنے کھڑے ہونے نہ خوف رہنا ای خوف ہی گناہ تو اور نافرمانیاں تو بچانا اللہ آسان نصیب کرے غرتہم الحیات دنیا نے زندگی نہ دھوکے پائی رکھا اور وشہدوا علی انفسہم آج گواہی دینے پہن اپنے خلاف کہ انہم کانوا کافرین کہ اللہ اسی واقعی منکر آیا اور کافر آیا انکار کرنے رہے لیکن اس انکار نہ ہون فائدہ اقرار نہ کوئی فائدہ نہ ہو سی ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری ان جڑے نبی اور رسول میں بھیجنا دنیا تے فرمایا اسی وجہ کیے ہوئے اسی وجہ شیطان پہ دسنے کہ اگر میں بغیر دس عذاب بھیج دیواں تو لوگ آکسن اللہ سڑے نہ تا ظلم کیتا اور سڑے دیں تو پہلے کوئی بندہ مجھے نہ اگر اسی غلط کرنے پیا تو اساں سمجھے نہ تو ہندی سڑے تے عذاب بھیج دیتا نے تو فرمایا میں کدی بھی کئی قوم تے عذاب 10 سے بغیر نہیں بھیجیا میں پہلے نبی بھیجنا رسول بھیجنا انہوں نے سمجھانے انہوں نے منت کرنے جڑے پانی سرے تو لگنا تو وقت میری طرفوں عذاب آنا 950 سال تبلیغ کرنا یا نبی نے جگرہ ہو سکنا تو یا رب نہ برداشت ہو سکنا کہ رب 950 سال اپنے نبی نے دھکے تے نبی نیاں مشقتاں تے لوگوں نے اگو جڑے ظلم انہوں ویکھنا پیا اور عذاب نہیں بھیجنا 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تھکنے پہن کوئی 100 سال کوئی 60 سال کوئی 50 سال تک قوم انہوں نے کیا کیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہاں پورا موقع دیتا اور اس تو بعد انہاں تے پکڑ اور گرفت آئی تو فرمانے پہ ذالکا یہ نبوت اور رسول بھیجنا اس واسطے کہ الم یکن ربک مہلک القری تو رب کئی بستیاں ہلاک نہیں کرے بے ظلم کہ انہاں تے ظلم کرے وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اور ان غافلوں من انہاں کوئی سمجھانے والے نہیں آیا انہاں کے سنتے پہن تو میں انہاں تباہ کر دے انج نہ ہو سی وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا فرمایا دنیا تے جو لوگ جے عمل پہ کرنے میں انہاں ویکھنا پیا جڑے ماڑے کرنے پہن انہاں واسطے دوزخ ہے جڑے اچھے کرنے پہن انہاں نے درجے انہاں نے عمل نے اعتبار نہ ہو سکتا دیکھو نا یہ دنیا تے جتنا کوئی سوکھا وہی سوکھا جس کو جتنے وسائل جتنے اسی محنت ہے جتنی وہ کوشش کرنا پیا جتنا وہ تھکنا پیا اتنا ہی اساں دنیا تے اللہ فرمانے پہ نہیں دنیا آخرت نہ نمونہ دنیا تے تسی جتنی محنت کرنے ہو اتنا پھل پہنے ہو تو آخرت واسطے بھی جڑا جتنی محنت کرے سی تو اس واسطے بھی میں اتنا ہی پھل رکھا این تو نہیں کہ ڈھیر نگری ہاں جی وہ جڑا ہے نا درجات نہیں بلندی وہ فرمایا وہ تو سنے عملہ نہیں بقدر ہے جس قسم نے تسی عمل کرے سو اتنے ہی میں تو سنے درجات ہیں اس تو فرمایا جنت یہ دنیا زمین تو گن کے آسمان تک ایک کا درجہ اربا خربا انسان ایک ہی درجے میں چل رہا رکھے میں اگو حالات مختلف ہیں جنت نے درجی الگ الگ ہیں اور 100 درجے اور ہر درجہ فرمایا تو سنے زمین آسمان ناڑو بھی بڑا تو اتھے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں
پوری پوری عیاشی اور سلطنت اور طاقت اور اقتدار اور جو کچھ بھی کوئی الفاظ ہون ان سارے انعام دے سن تو ہر کہیں واسطے درجے مما عملو جے اس عمل کیتے ہیں. آج جتنا عمل کر گئے اتنا ہی حضرت ابراہیم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھے کہ اپنی امت کو دسے کہ جنت یہ کوئی بڑی بڑائی ہوئی شہر نہ نے، یہ چٹیل میدان ہے. ہر بندے اپنے محل بھی آپ پاونے، اپنے بوٹے بھی آپ لاؤ. جتنی والی سبحان اللہ آکھو، الحمدللہ آکھو، لا الہ الا اللہ، اللہ نے ذکر گناہاں تو بچنا، یہ تو سنی جنت نہیں عمارتیں تیار ہونے. حدیث چانا جڑے روزانہ 12 رکعت سنت پڑھے، جڑیاں سڑیاں سنت موقع دانی 12 رکعت پڑھنیاں، تو ان جڑا بندہ روز پڑھنا تو اس نے جنت عشریاں سنتا پڑھ رہا تو ایک پورا محل تیار ہو. یہ اور سنتا نہ محل ہے. فرائض سے کتنے انعامات ہیں، گناہاں تو بچنے سے کتنے انعامات ہیں، کتنیاں. تو یہ جڑا درجہ بدرجہ نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دے. حضرت حسن بصری اور حضرت عبید کے نام ہے محمد ابن سیرین، ان دو نے زمانہ تقریباً ایک ہے، صحابہ نے دور ہے ان آ گئے دو حضرات. حضرت حسن بصری اور ابن سیرین دو تابعین. ابن سیرین نے اندر تھوڑی جی ہنسی مذاق بھی آوے، تھوڑی آوے گپ شپ بھی. حسن بصری ہر وقت انج رانے جی کو پتہ لگنا ہے نہ کوئی ہونی قریبی عزیز مویا اور انہوں ساتھ دب کے آنے پہ ہر وقت بس انہیں پریشانی آنی. تو موت تو بعد ابن سیرین کے خواب ویکھیا رحمہ اللہ اور پوچھا کہ بنے نے. انہاں کہ اللہ بڑا کرم کیتا ہوئے جے کریم اور مہربانی کر دیتی نے. تو انہاں کہ جی حسن بصری حسن بصری سڑے نالو 90 درجے اتے. انہاں کہ ای کے وجہ تسی بھی انہاں کہ وہ جڑا تفکر اور تدبر ہے نا انہاں نے ہر وقت خاموشی اور کہیں فکر ڈبیا رہنا. اللہ اس گلا پیچھے انہاں وہ تیرے گر گئے. یعنی جتنا جس نہ عمل زیادہ ہو سی اتنی اس نے درجات قیامت والے جھاڑے بلند. اس تو محنت اپنی کرنی چاہیے جی. اللہ کو اسے رحمت نہ سوال کر کے وما ربک بغافل عما یعملون فرمایا تو رب تو ان لوگاں تو رب غافل نہیں جو کچھ ان عمل کرے نے پہ. یہ تو کوئی نہیں بے اللہ پتہ کو نہیں اس نے تھوڑے نے اس نے بہوا نے چنگے پہ کرے نا میں سارے پہ تکے نا اور سارے نے عمل میری اکھیاں نے سامنے اور میں قیامت دھڑے ہونا اس نے جواب دے سی بدلہ دے سی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. یہ آیت بڑی دلچسپ بھی ہوئے، بڑی خوبصورت بھی ہوئے، الفاظ بھی بڑے زبردست ہیں. عربی نے زبان سمجھنے والے بندے واسطے اتنے 2 لفظ استعمال کیتے. ایک اور بڑے مزے کی گل آنی پئی مڑ مڑ کے اللہ پہلے ربُّكَ ربُّكَ ربُّكَ. آمنہ نے لال توڑا رب توڑا رب تسانہ رب. کیا الفاظ ہیں اور کیا شان ہے. مڑ مڑ کے توڑا رب ہے توڑا رب ہے توڑا رب ہے. حالانکہ ساری کائنات نہ رب ہے. یعنی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. انہیں کو پوچھو کہ کورے 7 آسمانہ نہ رب تے کورے عرش نہ رب تو سیقولون للہ انہیں رب تا اللہ ہی ہوئے تو 7 آسمانہ نہ رب ہوئے. لیکن اتنی جڑی چاسانی نے کہا ہے میرے نبی توڑا رب یعنی تو سانا رب. اللہ قرآن بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اتنی بھی پہنے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اے میرے نبی تو سانا جڑا رب ہے نا وہ الغنی مستغنی اور بے پرواہ بھی ہوئے ذو الرحمہ لیکن کامل الرحمت بھی ہوئے. غنی آہیں تام القدرت پوری قدرت را مالک اور ذو الرحمت را مطلب پوری رحمت آڑا. تب پوری قدرت آڑا بھی ہوئے تے پوری رحمت آڑا. انہیں 2 لفظ الگ الگ جیڑا بندہ ہونا نا مستغنی مستغنی نے پنجابی ترجمہ جساں کہیں نہیں لوڑ نہ ہوئے تو جساں کہیں نہیں لوڑ نہیں اساں دنیا تے تسی نہ ویکھ سو کیوں لوگوں نے منت بھی کرے تے لوگوں نے اگے آئزیاں بھی کرے تے لوگوں نال اچھے سلوک بھی کرے. وہاں ٹھیک ہے رب ماں اس نے کہڑی لوڑ ہے میں کو ہر شے پوری میں نہ میں MNA میں MPA میں نہ ہزارہ لوگوں نے وچوں ایک نہ ہویا تو تاں کیا ہے. اللہ قرآن وچ بیان ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. تو بندے ویکھ سے جڑ کو بے پرواہ ہو گئے نا تو وہ اتنا ہی زیادہ سرکش ہو ہے نا. اس کو مال آ گیا دولت آ گیا وہ جڑے ادو ادو بے فارغ ہو گیا تو اساں کہیں نہیں کی پرواہ ہے وہ اتنا ہی سرکش ہونا. اللہ پہلے میں اس کائنات سب تو بڑا مستغنی اور بے پرواہ ماں اس کائنات چو کہیں نہیں کوئی لوڑ نہیں. لیکن اس لوڑ نہ ہونے کے باوجود بھی میں تو ساتھ 70 ماما نالوں بھی زیادہ پیار کروں. میں تو ساتھ رحیم اور میں رحمت آڑا. علماء نے کریم یا رحیم بھی آکھ سکنا ہے نا
لیکن ذر رحمت نے مقابلے وچ وہ نکل لفظ ہے اللہ اتنے بڑا لفظ ابھرا کہ میں سراپا رحمت ہی رحمت ربک الغنی ذو الرحمت میری غنا ویکھو تو ماں رحمت کی لوڑ ہی نہیں گئی لیکن میں اتنا مستغنی ہو کہ بھی اپنے بندے تے بہت زیادہ رحیم اور رحمت کرنے والا اگر میں رحمت نہ کریاں تو میں نبی تے رسول نہ منیاں میں نبی متین رسول متین کتاباں بھیجیاں مولتاں دتیاں وڈ ڈھیلاں دتیاں اور دتیاں اور میں تساں تے ایک کیتا اور آخرت نے اندر بھی زیادہ میری رحمت نہیں مظاہرہ ہو سی انہاں لوگاں واسطے جنہاں ایمان آندا اگے ہی یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء نار دھمکی بھی دیتی نے فرمایا اگر میں تساں سارا فنا کر کے تے کوئی نوی مخلوق پیدا کرنا چاہواں تو میں تے یہ بھی کر سکتا کیونکہ تسی بھی تے پہلے کوئی نہ ہو تساں میں پیدا کیتا اگر تساں میں گھن آیا تو تسی اگر اتنے میری نافرمانی اور بغاوت سے ڈٹ گئے ہو تو بات یہ بھی ہو سکنا کہ میں تساں ہلاک کر دیواں اور نوی مخلوق گھن آواں میرے واسطے تو کوئی مشکل نہیں لیکن وقت آوے نہیں میری رحمت ان یشاء یذہبکم اگر اللہ چاہے تو تساں گھن وجے یعنی فنا کر دے وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ اور تساں تو بعد تساں خلیفہ اور نائب بنا دے جساں بھی چاہے کما انشاءکم من ذریت قوم آخرین جی کو تساں تو پہلے جڑیاں قوماں گزریاں انہاں وچوں میں تساں پیدا کر دیتا تو میں اگوں بھی کم کر سکنا انما توعدون لآت جڑا تساں وعدہ کیتا گیا قیامت نہ وہ ضرور آونا ہے اس گلا پکا پکا جنو اور یہ گل چونکہ مکے والے واسطے بہت عجیب ہے اس تو ایسا مڑ مڑ کے فرمایا کہ جڑا وعدہ کیتا گیا وہ آ کے راسی وما انتم بمعجزین اور تسی اس وعدے روک نہ ہو سکتے دنیا نہیں کوئی طاقت قیامت آگے ڈکا نہیں لا سکتی اے میرے نبی انہاں آخری گلی بھی آپ دیو یا قوم مرو علی مکانتکم تسی کم کرینے رہو اپنا عمل کرینے رہو انی عاملون میں اپنا کم کرینا رہا تبلیغ کرینا رہا ایمان اور ہدایت پہنچانا رہا تساں دوزخ تو بچاونے واسطے آوازہ مرینا رہا باقی تسی جس کمیں لگے پہ کفر اور شرک اگر نہ باز آنے تک کرینے رہو فسوف تعلمون ان قریب تساں پتہ لگ ویسی کہ من تکون لہو عاقبت الدار بھرے وے توڑ کانڈا چڑھا من تکون لہو عاقبت الدار انجام تساں پتہ لگ ویسی کہ آخرت آخری انجام کہنے واسطے انہو لا یفلح الظالمون کیونکہ اللہ نے قانون ہی وے کہ وہ ظالمہ کدی بھی کامیابی نہیں دینا کامیابی ہمیشہ وہ اپنے مومنین متواضعین بندیاں ہی وہ دنیا تے غلبہ اور کامیابی دینا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ